अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जुमा है, आज जुमे की रात है और जिस वक्त ये वीडियो आपको मिलेगी तो 18 जनवरी हो चुकी होगी, हफ्ते का दिन शुरू हो चुका होगा। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से माफिया मुनज़्ज़म होके वार करता है और किस तरीके से अब जो मौजूदा हुकूमत है उस पर उस पॉलिटिकल माफिया ने, जिसकी जड़ें बिजनेसमैन के साथ भी फैली हुई हैं, जिसकी जड़ें ब्यूरोक्रेसी में भी फैली हुई हैं, जिसकी जड़ें मुख्तलिफ सियासी कायदीन से हैं और उनमें से बहुत सारे जो कायदीन हैं वो पीटीआई का हिस्सा भी हैं। एक मुनज़्ज़म वार इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर और अवाम को बददिल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया है। अब बिजनेसमैन को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ट्रेडर्स को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, एक और फिर जो बयानात आ रहे हैं और वो हुकूमत के लोग बयान दे रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है पिछले 16 17 18 महीने की, जिस चीज़ को उन्होंने डिफेंड किया वो ही बयानिया वज़ीर इख्तियार कर रहे हैं और अपोजिशन, ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़बान जो है वो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। तो ये क्यों है? कौन है इस सारी कहानी के पीछे? और अब अचानक एक तरफ से अलाइज नाराज, फिर अपनी पार्टी के अंदर से बात, फिर एक और बड़ी साजिश ट्रेडर्स की, और दूसरी तरफ लंदन में जो मुलाकातें हैं, बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, घंटा, अब कोई तीमारदारी के लिए आता है तो घंटा बैठता है, डेढ़ डेढ़ घंटे, घंटे घंटे की मुलाकातें, पॉलिटिकल इश्यूज, हवाखोरी, बिस्यारखोरी, पता नहीं क्या कुछ, ये सब ताना बाना एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे लिंक्ड है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अब सबसे पहले मैं उस मुनज़्ज़म वार की तरफ आता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बैकग्राउंड देता हूँ कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार को दिया वज़ारत आला का मनसब। बहुत तकलीफ़ बड़े बड़े बासर लोगों को, और उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो हमसे भी आके कहते थे कि यार हमें चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए ख़बरें लिखाओ और ये करो और वो करो, सब रह गए पीछे। तो अपोजिशन को तो मौका मिलना ही मिलना था कि जनाब ये एक अननोन बंदा आ गया, और शहरी लोग जो है, कहाँ किसी देहाती आदमी को या किसी ऐसे आदमी को जो मिडिल क्लासिया हो, कहाँ उसको कबूल करते हैं। मुझे और आपको कभी किसी अमीर आदमी ने कबूल किया? कभी कबूल नहीं करते। आप सड़कों पे फिरते रहते हैं, आप लाइनों में खड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता। हमें थप्पड़ मारते हैं वजीर आके, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता। मेरा और आपका जो राब्ता है, जो रिश्ता है जिस तरीके से, वैसे ही उस्मान बुज़दार एक 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 ऐसे कबीले से उसका ताल्लुक है जो को बड़ा बाअसर नहीं है। वो एक प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको कहा तो लोगों ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है। अब इमरान खान पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं, ये कहना शुरू कर दो कि उस्मान बुज़दार काम नहीं कर रहा। अभी तक देखें जो परसेप्शन ये डेवलप किया है अपोजिशन ने और तमाम लोगों ने कि जी उस्मान बुज़दार को तो फाइल पढ़नी नहीं आती और को काम नहीं किया। ये मैं मानता हूँ कि गवर्नेंस जो है उसका स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए था, पुलिस कल्चर जो है ये बेहतर होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है पुलिस में कब 80 में 90 में किस तरीके से भर्तियां की गई, क्रिमिनल लोगों को उसमें लगाया गया, एएसआई लगाया गया, सब इंस्पेक्टर लगाया गया। अब वो आला ओहदों पर पहुंच चुके हैं वो लोग, बहुत सारे उनमें से। उस कल्चर को कैसे ठीक किया जाए, और उनकी जड़ें उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्होंने उनको तैनात करवाया था उस ब्यूरोक्रेसी ने। 17 18 ग्रेड के अफसर से आप उसको कारपोरेशन का हेड बना के काम ले रहे हैं, 1 लाख से तनख्वाह बढ़ा के 15 लाख आपने उसकी कर दी है। तो उसकी लॉयल्टी मेरे और आपके साथ कहाँ होगी? या इमरान खान जो स्टेटस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ तोड़ेगा? तो ये जनाब सिलसिला था। और एक परसेप्शन बना दिया कि जी इमरान खान एक ज़िद्दी आदमी है, उसको अकल और समझ नहीं है, और उस्मान बुज़दार पर वो ज़िद कर गया और सूबा जो है वो तबाही का शिकार हो रहा है। डाटा रिलीज़ हुआ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, आपको पता है, और 58% जो बजट है डेवलपमेंट का अब तक लग चुका है, अब तक रिलीज़ हो चुका है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, पिछले 10 साल में ये सबसे बड़ा तनासुब है, सबसे बड़ी रेशो है। अब एक आप ज़रा बात ठंडे दिल से सोचें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो शुरू होती है, वो तो उसका फ़ायदा तो आपको तब होगा ना जब वो
پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کے کام کرنا شروع کر دے گا، اس کے بیچ کا ٹائم تو آپ کو انتظار کرنا ہے نا. عوام انتظار کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے لوگ بڑے صبر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اقتدار چھن گئے، جن لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے، وہ تو نہیں چین سے بیٹھنے دے رہے. اور انہوں نے ایک منظم وار اب کیا ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر نے یوٹیلیٹی سٹور بنائے، قیمتوں میں کمی کی، بہت ساری چیزوں کی، ان کی تعداد میں اضافہ کیا. ادھر فلور ملز ایسوسی ایشن نے کیا کیا ہے؟ آٹے کی قیمت کو بڑھا دیا ہے. اور یہ فلور ملیں کن کی ہیں؟ یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ، یہ ان کی فلور ملز ہیں. اور اس کے بعد پنجاب میں یہ کر دیا انہوں نے، آٹے کی قیمت کو لے گئے ہیں اوپر. غریب آدمی، اب یہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اب اگر پنجاب گورنمنٹ پکڑتی ہے ان ٹریڈرز کو، ان فیکٹری اونرز کو، تو یہ آ جاتے ہیں جناب ایف بی آر کے خلاف ہڑتال کر دیتے ہیں، یہ انکم ٹیکس کے خلاف ہڑتال کر دیتے ہیں، یہ آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر سیاسی قائدین بیٹھ کے جا کے تو وہ شروع کر دیتے ہیں تقریریں. اب یہ ایک منظم وار ہے. انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا ہے، کے پی کے میں یہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر اے این پی والوں کی ساری فلور ملز ہیں. تو جناب ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں چیزوں میں، اور آٹا سب سے بنیادی ضرورت ہے. اب یہ سرکار نے نہیں بڑھایا آٹا، ابھی سرکار ان کو پکڑے گی، ہڑتال کر دیں گے، بند کر دیں گے، چکیاں بند کر دیں گے. یہی چاہتے ہیں کہ انسرٹینٹی رہے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک انٹرنل اپوزیشن کر رہی ہے. دوسری طرف کیا بیان آ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو شہباز شریف کا سسٹم چل رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گزشتہ 17 مہینے میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے چیف منسٹر پنجاب کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس سسٹم کو کھڑا کرنے کی بات کی ہے، وہ بالکل فضول بات تھی، وہ جھوٹ تھا. اب آپ سچے ہو گئے ہیں. آپ کے یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ جو اس وقت جو بدنام یہ ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے وسیم اکرم پلس. پرائم منسٹر نے یہ کہا، وہ ایک استعارے میں بات کرتے ہیں، ایک اشارے میں بات کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہے ان کا، ساری زندگی انہوں نے کرکٹ کھیلی. عام بندے کو سمجھانے کے لیے، وہ اپنے ولولے کا بتانے کے لیے، اپنے جذبے کا بتانے کے لیے، کیونکہ انسان جذبوں سے ہی جیتتا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی اس بات سے. تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس یہ اس کی بے عزتی کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور یہ توہین آمیز لہجہ پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا اور تحریک انصاف کے اندر اب ان لوگوں کا ہو گیا ہے جن کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں. تحریک انصاف نظریاتی گروپ وہ نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھی نہیں تھے، وہ آ گئے یا کسی نے شامل کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے تو ایک غلط پٹیاں بھی پڑھانی شروع کی. اور اب آپ دیکھیں کہ اب یہ جو بیان ہے کہ جی پنجاب میں شہباز شریف کا سیٹ اپ چل رہا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ شہباز شریف کے سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی لائلٹیز کہاں ہیں؟ تو یہ تو پھر آپ کے بارے میں وہی بات ہے نا، آپ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. تھوڑی سی تبدیلی کی ہوا آپ کو نظر آئی کہ الائز ناراض ہوئے ہیں، تو آپ نے فوری طور پر اپنے آپ کو پچ کرنا شروع کر دیا. اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو آپ گالی اس لیے نکال رہے ہیں کہ آپ خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. بھائی آپ نہیں بن سکتے، آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، آپ کے اندر وہ مورل کریکٹر نہیں ہے. تو کیوں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور وہ شخص، وہ عمران خان جس پر پوری قوم کو اعتماد ہے، اور جو ایک واحد اتنے عرصے کے بعد پاکستان کو رولر ملا جو آنیسٹ ہے، جس کا کوئی پرسنل سکینڈل نہیں ہے، اس کو آپ بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو بتایا ٹریڈرز کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے اندر وہ بندے جو لائلٹی، جن کا ماضی یہ ہے کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو سب پتہ ہے، آپ جانتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ڈبو بولے گا نا تو اس میں سے بوم بوم کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا انٹرنیشنل کیا، اس کا کس طریقے سے سازش ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے رپورٹ کیا اپنی ویڈیو میں. حامد کرزئی صاحب آئے ملنے کے لیے، گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہے، ایک پیغام لے کے آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب مریا لودھی صاحب آئیں، انہوں نے کہا جی میں تو خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں. گھنٹہ بیٹھی رہی وہاں پہ پوری. حسین نواز صاحب کا ڈرائیور انہیں لے کے آیا، انہیں لے کے گیا بڑے طریقے سے، اور رپورٹر سے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی. بھئی اگر آپ تیمارداری کے لیے گئی ہیں تو کیا چھپانے کی بات ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں رہی مریا لودھی صاحبہ انٹیگریٹی والی جرنلسٹ ہیں، وہ
پاکستان میں وہ ایک یعنی جرنلسٹ خواتین میں وہ واحد صحافی ہیں جن کا اتنا رائز ہوا کہ وہ امریکہ میں بھی پاکستان کی سفیر رہیں، یونائٹڈ نیشن میں بھی مستقل مندوب رہیں. لیکن جناب بات یہ ہے کہ اور ان کو لگایا نواز شریف صاحب نے تھا. عمران خان صاحب نے ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، اور ایک انتہائی ایسا میں آپ کو بتاؤں جو ہیرا ڈپلومیٹ انہوں نے وہاں پر لگایا. اور ملیحہ صاحبہ سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل معافی ہم چاہتے ہیں. ملیحہ صاحبہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئی نواز شریف صاحب کے لیے، اور انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ ڈٹے رہیں، آپ جمے رہیں، ہم تبدیلی ضرور لے کے آئیں گے پاکستان میں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ دن گنے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد ملیحہ لودھی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے، حامد کرزئی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، ادھر الائز نے رولا ڈالا، ان کو انہوں نے راضی کیا، تو اب یہ ٹریڈرز مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور جو وہ سازش کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے عوام تنگ ہو رہے ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں اچھی خبریں جو کیسی ہیں، ادھر ریجن میں خوشحالی آنے والی ہے پورے خطے میں. وہ افغانستان جو ہمیشہ سے یہاں پر پرابلم کا باعث بنتا رہا ہے، جس کی وجہ سے گن کلچر آیا، جس کی وجہ سے ڈرگز کلچر آیا، وہاں پر طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ سے ہم معاہدے کے صرف چند دن دور رہ گئے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ طالبان سیز فائر کے لیے راضی ہو گئے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایک ایسا آدمی جو ایک آنیسٹ آدمی ہے جس کا ویژن ہے، اور پھر خطے میں اگر بہتری اور امن آ جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے حالات میں تبدیلی نہیں ہوگی؟ لیکن یہ سسٹم ان کو پسند نہیں ہے جو سٹیٹس کو والے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے جنہوں نے پچھلے 30 سال لوٹ مار کی ہے، ان کو پسند نہیں ہے جو پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے جن کی نظریں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر ہے. اس لیے آپ کو میڈیا ایک پرسیپشن بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں پر الزام لگتا ہے کہ ہم جی اسٹوجز ہیں. کوئی ہمیں کہتا ہے جی ہم بوٹ پالش کرتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے جی کہ ہم وہ کرتے ہیں، کوئی آتا ہے ہمیں مکوں سے گھسونوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح میرے دوستوں ساتھیوں، جس طرح آپ پچھلے 70 سال سے اس نظام کے تھپڑ کھا رہے ہیں. بٹ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایز لانگ ایز خان از ان دا پی ایم آفس، بہت ساری ہمیں ذاتی شکایات بھی ہوں گی، ناخوش بھی ہوں گے، لیکن اس کی موجودگی یہ امید دلاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آئے گی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے